خارجہ پالیسی کے حوالے سے وزیر اعظم نے بات کی اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو پیکا کے اوپر جتنا پروپیگنڈا ایون اپوزیشن بھی کر رہی ہے اس کا آزادی صحافت سے یا آزادی اظہار رائے سے کوئی تعلق نہیں ہے. بنیادی طور پر اگر کسی پہ کیچڑ اچھالا جائے گا تو عدالتی کارروائی کا حق ہونا چاہیے ہر ایک انسان کے پاس. بالکل. پہلی بات تو جو خارجہ پالیسی ہے، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلی بات ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو دنیا میں لوگ بہت رسپیکٹ دیتے ہیں. پہلی دفعہ ہے کہ ایک ایسا لیڈر آیا ہے جس کو کہ وہ ایک بڑے اس سے ایک رسپیکٹ کے ساتھ ان کو ریسیو بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں. اور جو بیکاز دیکھیں عمران خان کا ایجنڈا کیا ہے عمران خان کا ایجنڈا یہ ہے کہ کس طرح سے ملک کی بہتری ہو. نہ تو ان کو اس چیز کا احساس رہتا ہے کہ میری جائیدادیں باہر ہیں، میرے انٹرسٹ باہر ہیں اکنامک، چاہے وہ امریکہ میں ہوں، برطانیہ میں ہوں، یورپ میں ہوں، مڈل ایسٹ میں ہوں. تو جو بھی وہ فیصلے لیتے ہیں وہ ملک کی انٹرسٹ میں لیتے ہیں. ان کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ اس کا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ملک کی مفاد میں کوئی فیصلہ دوں اور وہ میری جائیدادوں اور میرے ایسٹس کے پیچھے نقصان ہو سکتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ان کا سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے، اور اسی وجہ سے لوگ بھی ان کی عزت کرتے ہیں جو بیرونی لیڈر ہیں، چاہے اب وہ رشیا کا ٹرپ ہو، چائنا کا ہو، باہر گئے ہیں، یونائٹڈ نیشنز میں گئے ہیں، تو ان کا ایک بڑا ایک انٹرنیشنلی ایک مقام بنا ہوا ہے. تو وہ ملک کے فیصلے جو ہے ملک کی بہتری کے لیے کرتے ہیں، ذاتی مفادات کے لیے نہیں کرتے ہیں. دوسری بات کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب کووڈ تھا تو اس میں کس طرح سے ہم نے ہینڈل کیا ملک کو، اور جس طرح سے ہماری ایک انٹرنیشنلی ایک پذیرائی بھی ملی، اپریسیشن ہوئی. ٹھیک ہے کہ وہ اس سخت حالات میں اس کو دیکھیں. آپ نے کسی بھی چیز کو انالائز کر رہے ہیں تو اس وقت کے حالات کو دیکھیں. اگر میں کہوں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں مہنگائی تھی تو میں ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اس وقت جو پیٹرول تھا وہ $130 پہ تھا، $140 پہ تھا. تو دیکھیں جس ملک میں جو چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں تو ظاہر ہے اس کی ڈائریکٹ بیرنگ ہے. ہم فوڈ، ہماری پاپولیشن اس وقت کیا تھی، اب پاپولیشن کیا ہے، جو گندم ہے، جو چینی ہے، جو جتنی بھی ہمارے آئل ہے، یہ ساری چیزیں. What do you think پرائم منسٹر صاحب نے کہا آج اوپنلی چیلنج کیا کہ گوگل کر کے دیکھ لے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، ہماری جو مہنگائی ہے اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے، 8.5% کے قریب ہے 3 سالوں میں. پی ایم ایل این کی 10,000 تو دیکھیں نا، وہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے نا، تو دیٹس گڈ انف کہ آپ انہوں نے عام آج کل تو کوئی چیز چھپی تو رہ نہیں سکتی ہے. آسان طریقے آپ نے ٹام پہ نا کہ پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کے فگرز ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کو یہ اپنی طرف سے توڑیں گے مروڑیں گے، لیکن اصل چیز کیا ہے، جھوٹ تو نہیں بول سکیں گے نا. دیکھیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. اگر مجھے جواب دینے دیں، شبلی اگر جواب دینے دیں، اس کے بعد آپ کی ٹرن ہے، کیونکہ آپ ختم نہیں کر رہے ہیں. میں پیکا کی بات کرتا ہوں. آپ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ جو ہے تو جو سوشل میڈیا پہ یا پرائم منسٹر کی فیملی پہ دیکھو جو پالیٹکس میں ہے، ہم نے آج تک بیگم کلثوم نواز کو ہم ریسپیکٹ کرتے تھے، ہم کرتے ہیں، ہم نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی. حالانکہ وہ ایک تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہے کسی سے، ہمیں اس سے جس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا. اب پرائم منسٹر کی وائف پہ، فیملی پہ، ہمارے سینیٹرز، ہمارے جو ایم این ایز ہیں، آپ مجھے بتائیں، کسی انسان پر نہیں ہونا چاہیے، خاتون آپ مجھے بتائیں خاتون اول ہو، مریم نواز کہ مراد سعید کے خلاف کیا کچھ کہا گیا، کیا کچھ کہا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس کی فیملی نہیں ہے، ہر بندے کی اس کے دوست نہیں ہے. بٹ شبلی صاحب مجھے بات بتائیں، سر آپ کے اٹارنی جنرل یہ کہتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے جس طرح سے پیکا آرڈیننس لایا گیا ہے اگر اس شکل میں نافذ ہوا تو بھیانک ہوگا. اینڈ پرائم منسٹر صاحب کمز آؤٹ اینڈ سیز کہ اس کا تعلق کوئی نہیں آزادی رائے سے. دیکھیں میں تو کہنا کہ 2028 تک ہماری حکومت انشاءاللہ ہوگی.